پاکستان کرکٹ میں ایک نام ایسا ہے جسے لوگ کہتے ہیں معمار یعنی دی آرکیٹیکٹ، ایک ایسا کھلاڑی جس نے ٹیم کی بنیادیں اس وقت دوبارہ رکھیں جب وہ بالکل بکھرنے والی تھیں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے مصباح الحق کی۔ اچھا، اگر مصباح کے کریئر کو سمجھنا ہے نا تو بس یہ دو باتیں ہی کافی ہیں۔ ایک طرف تو ان کو ٹک ٹک کا لقب ملا، مطلب ایک بہت ہی سلو ڈیفینسو پلیئر، اور دوسری طرف ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری کا ریکارڈ وہ بھی انہی کے نام ہے نا عجیب بات؟ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تضاد آخر ہے کیا؟ مطلب ایک ہی کھلاڑی کے دو بالکل الگ روپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو مصباح الحق کی پوری کہانی کو اتنا دلچسپ بناتا ہے، اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں، تو اس کہانی کو ہم 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ان کی دوہری شناخت کی، پھر دیکھیں گے کہ وہ بحران سے کیسے ابھرے، ان کا کپتانی کا کٹھن دور کیسا تھا، وہ پاکستان کرکٹ کے معمار کیسے بنے، اور آخر میں کہ ان کی اصل میراث ہے کیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک نام دو کہانیاں۔ دیکھیں، مصباح کی پوری شخصیت 3 چیزوں پر کھڑی ہے: صبر، ڈسپلن اور مستقل مزاجی، اور یہ صرف ان کے کھیل میں نہیں بلکہ ان کی زندگی کا بھی حصہ تھیں۔ مصباح الحق کا تعلق ہے پنجاب کے شہر میاں وائی سے، اور وہ ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہیں، اور یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو کہ وہ صرف کرکٹر نہیں بلکہ ایک انجینئرنگ گریجویٹ بھی ہیں۔ شاید اسی تعلیم نے ان کی شخصیت میں وہ ٹھہراؤ اور سکون بھرا جو میدان میں ان کی پہچان بنا۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے پر، بحران میں ابھرتا ستارہ، اور یہاں سے ان کے سفر کا سب سے بڑا، سب سے ڈرامیٹک موڑ شروع ہوتا ہے۔ جی، 2007 کا T20 ورلڈ کپ فائنل۔ دیکھیں، مصباح نے اپنا ڈیبیو تو 2001 میں ہی کر لیا تھا، لیکن سچ پوچھیں تو ٹیم میں پکی جگہ بنانے میں انہیں کئی سال لگ گئے۔ پھر آیا 2007 کا وہ ورلڈ کپ فائنل، ایک دل توڑ دینے والا لمحہ، بالکل۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں، اسی میچ کے بعد وہ ٹیم کے ایک اہم کھلاڑی کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ بھارت کے خلاف وہ فائنل بھلا کون بھول سکتا ہے؟ آخری اوور پاکستان جیت کے اتنا قریب اور پھر ہار گیا، لیکن اسی میچ میں مصباح کی جو فائٹنگ اننگز تھی اس نے ان کے اندر کے فائٹر کو جگا دیا، ان کی شخصیت کو اور مضبوط بنا دیا۔ تو یہ صرف ایک ہار نہیں کی بلکہ ایک نئے مصباح کے سفر کا آغاز تھا۔ اور یہی فائٹنگ سپرٹ تھی جس نے انہیں تیار کیا کہانی کے تیسرے باب کے لیے، یعنی کپتانی کا کٹھن دور۔ یہ بات ہے 2010 کی، جب سپاٹ فکسنگ سکینڈل نے پاکستان کرکٹ کو آپ کہہ لیں کہ جڑوں سے ہلا دیا تھا، اور ایسے میں قیادت ملی مصباح الحق۔ تو مصباح نے آ کر کیا کیا؟ سوچیں ذرا، انہوں نے ایک بحران میں ڈوبی ٹیم کی کپتانی سنبھالی، پہلا قدم۔ پھر ٹیم میں ڈسپلن لے کر آئے، کھلاڑی جو بکھرے ہوئے تھے انہیں ایک یونٹ بنایا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کرکٹ کو وہ استحکام، وہ اسٹیبلٹی دی جس کی اس وقت اشد ضرورت تھی۔ ان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سمارٹ کرکٹر تھے جو جانتے تھے کہ ٹیم کو جوڑنا کیسے ہے اور ٹھنڈے دماغ سے لیڈ کیسے کرنا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی ٹھنڈا دماغ، یہی پرسکون انداز ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کی کلائمیکس پر، چوتھا حصہ، معمار پاکستان کرکٹ۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ آخر کیسے انہوں نے پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ کی بلندیوں تک پہنچایا۔ 75، جی 75، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ مصباح نے 75 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی۔ ذرا سوچیں، اتنے لمبے عرصے تک ٹیم کو لیڈ کرنا، یہ خود بتاتا ہے کہ وہ کتنے مستحکم اور قابل اعتماد کپتان تھے۔ اور بات صرف کپتانی کی نہیں تھی، ان کا بلہ بھی تو چلتا تھا۔ 5222 ٹیسٹ رنز، یہ نمبرز بتاتے ہیں کہ وہ صرف ایک کپتان نہیں تھے بلکہ ٹیم کے مڈل آرڈر کی ریڑھ کی ہڈی تھے، مطلب ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ ہی بدل دی۔ سال 2016 پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ رینکنگ میں دنیا کی نمبر 1 ٹیم بن گئی۔ واہ! یہ مصباح کی کپتانی کا سب سے بڑا، سب سے شاندار کارنامہ تھا جس نے پاکستان کرکٹ کو ایک نئی پہچان دی۔ تو اب واپس چلتے ہیں اسی سوال پر جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا، ہے نا؟ اب شاید یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ٹک ٹک کہلانے والے کھلاڑی نے 2014 میں آسٹریلیا کے خلاف صرف 56 گیندوں پر ٹیسٹ سنچری کیسے بنا ڈالی۔ یہ ان کا کردار تھا،
پرسکون، لیکن جب ضرورت پڑے تو ایک دم دھماکہ خیز۔ ان کے کریئر کے نمبرز پر ایک نظر ڈالیں تو وہ بھی یہی کہانی سناتے ہیں۔ ٹیسٹ ہوں یا ون ڈے، دونوں میں 5000 سے زیادہ رنز اور ان گنت نصف سینچریاں۔ یہ اعداد و شمار چیخ چیخ کر ان کی مستقل مزاجی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں آخری اور سب سے اہم حصے کی، مصباح کی میراث کیا ہے؟ کیونکہ ان کا اثر صرف کرکٹ کے میدان تک ہی نہیں رہا۔ تو پھر مصباح کی اصل میراث کیا ہے؟ انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایک مشکل وقت کے کپتان کے طور پر، ایک پرسکون اور باوقار لیڈر کے طور پر، اس کپتان کے طور پر جس نے پاکستان کو ٹیسٹ میں نمبر 1 بنایا، اور ایک ایسی شخصیت کے طور پر جو خود ایک مثال بن گئی۔ یہی ان کا اصل ورثہ ہے۔ اور ان کی خدمات کو قومی سطح پر بھی سراہا گیا۔ انہیں ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس جیسے بڑے قومی اعزازات سے نوازا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کے لیے ان کی خدمات کتنی اہم تھی۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مصباح کرکٹ سے دور نہیں ہوئے، کبھی ہیڈ کوچ، کبھی چیف سلیکٹر، تو کبھی ایک تجزیہ کار کے طور پر۔ انہوں نے اپنے تجربے سے پاکستان کرکٹ کی خدمت جاری رکھی۔ یہ اس کھیل سے ان کی سچی محبت کا ثبوت ہے۔ تو آخر ان کی قیادت کا فارمولا کیا تھا؟ بس یہ 4 چیزیں: ریزیلینس یعنی ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت، ڈسپلن یعنی نظم و ضبط، کامنس یعنی ٹھہراؤ، اور سٹیبلٹی یعنی استحکام۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر اس معمار نے ایک نئی پاکستانی ٹیم کی عمارت کھڑی کی۔ اس لیے مصباح کو صرف جیتوں کے لیے یاد نہیں رکھا جاتا، انہیں یاد رکھا جاتا ہے پاکستان کرکٹ کو وقار اور استحکام واپس دلانے کے لیے، وہ بھی اس وقت جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ صرف ایک کپتان نہیں تھے، وہ ایک کرائسس مینیجر تھے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں: کیا یہ تمام اعداد و شمار اور وہ مشکل حالات جن میں انہوں نے ٹیم سنبھالی، ان سب کو دیکھتے ہوئے مصباح الحق کو پاکستان کا عظیم ترین ٹیسٹ کپتان کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید تاریخ اور کرکٹ کے شائقین ہی بہتر دے سکتے ہیں۔